لم يكن له كفوا أحد. اللہ عظیم. خواتین و حضرات، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں اور تندرستی میں عطا فرمایا. اللہ سے دعا ہے کہ اس میں ہمارے روزے، نمازیں، نوافل، قرآن پاک کی تلاوت وہ اپنے حضور قبول و منظور فرمائے. آمین. اور ہمیں اور زیادہ رمضان المبارک اپنی زندگی میں نصیب فرمائے. آمین. آج کی گفتگو مینلی انہی موضوعات کے اوپر ہوگی. میں مولانا سے درخواست سے پہلے آج کے پروگرام کو شیئر کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر غسان محمد رانا صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور مولانا کے ساتھ تشریف فرما ہوں. حاضرین، بہت سے مسائل انسانی ذہن میں وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتے رہتے ہیں. جیسے جیسے انسان کی سوچ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اس کے سوچ کے کئی افق ابھرتے ہیں اور اس میں کئی باتیں، کئی سوال آپ سے ہوتے ہیں اور اس میں انسان سوچنا شروع کرتا ہے اور وہ اپنے ارد گرد جو اس کو گائیڈنس کے لیے موجود ہیں چیزیں، اس سے وہ گائیڈنس بھی حاصل کرتا ہے. قرآن پاک کا مطالعہ، تفاسیر سامنے رکھتا ہے، ترجمے سامنے رکھتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے مختلف احادیث کے جو مجموعے ہیں ان میں سے بھی چھان طے کرتا ہے کہ اس کو تسلی اور تشفی بخش جواب جو ہے حاصل ہو جائے. لیکن یہ ہر کس و ناقص کے بعد کی بات نہیں ہے. ہر کوئی اتنا ڈیپلی جا نہیں سکتا، ہر قسم کی، ہر آدمی کی اتنی پہنچ نہیں ہے کہ وہ اس قرآن پاک کی تفاسیر میں غوطہ کریں اور پھر اس میں سے جو جوہر مطلوب ہے اس کو حاصل کرے. تو یہ بڑی نعمت کی بات ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ایسے عالم دین اللہ رب العزت نے تا قیام قیامت اس امت کو عطا فرماتا رہے گا، جو قرآن و سنت کو لوگوں کے سامنے رکھتے رہیں گے. یہ فریضہ اللہ رب العزت نے اس پوری امت پہ جو ہے اس کا انجام دہی فرض کی ہے، لیکن اس میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس فریضے کو کما حق ادا کر رہے ہیں. میں یہ چند باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مولانا سے ہمارا سبسارات شروع ہوں تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس ہال میں تشریف لے آئیں. بہت سے طالب علم کو جن کی کلاسز نہیں ہیں، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جن کی کلاسز نہیں ہیں وہ تشریف لائیں تاکہ اس نیکیوں کے موسم بہار میں، جبکہ زمین بڑی سرخیز ہے، ذہن آدمی کا کھلا ہوا ہے اور وہ ریسیپٹیو ہے بہت زیادہ، تو ایسے باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں. ابھی اعتکاف چل رہا ہے اور عتق من النار کا جو ہے اشرا وہ بھی تقریباً آدھا گزر چکا ہے اور پھر لیلۃ القدر کی آمد ہے اور پھر فطرانے کا سلسلہ ہے اور پھر عید کی نماز ہے. تو یہ کئی سارے مسائل ہیں، کئی سارے ایسے مواقع ہیں جن میں ہمیں ضرورت ہے گائیڈنس کی. اعتکاف اتنا چارجر ہے کہ لوگوں کو کیسے کرنا ہے، اس کے کیا مسائل ہیں. لیلۃ القدر میں زیادہ سے زیادہ ہم اللہ رب العزت سے سنت کے مطابق کیسے مانگ سکتے ہیں، کون سی وہ دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اس رات میں خصوصاً. اور پھر ابھی کل ہی مولانا میں ایک پمفلٹ بھی دیکھ رہا تھا جس میں مختلف نوافل کا ذکر تھا کہ جی 2 نفل پڑھے جائیں، اس میں 27 صفحہ کل شریف پڑھا جائے اور اس کے بعد یوں پڑھا جائے، اس طرح سے 4 نفل ایسے پڑھے جائیں، ان میں اتنی دفعہ کل شریف پڑھنا چاہیے،
پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھیں اور پھر اس کا اجر ثواب بتایا گیا ہے. تو ایک تو اس حوالے سے ہم مولانا سے بات کریں گے کہ مسنون دعائیں اور مسنون نماز اسپیشلی لیلۃ القدر میں کون سی احادیث سے ہمیں مل رہی ہے، کیونکہ بہت سی ایملگیشنز ہو گئی ہیں. ہمیں صحیح جو ہے وہ بات جو ہے اگر سمجھ میں آئے اور اس کا پتہ چل جائے تو اس پہ عمل کرنا زیادہ نفع حاصل ہو جائے اور ہم اس قابل ہو جائیں کہ اس رات کو کما حق ہو. اور وہ رات بھی تلاش کرنے والی ہے. اس میں سے 21 گزر چکی، 23 گزر چکی ہے اور آج 25ویں ہے، 27ویں ہے، پھر 29ویں ہے. اس میں احادیث کے حوالے سے کیا کوئی اتفاق موجود ہے کہ ایک رات کے بارے میں زیادہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے اس رات کو ہی لیلۃ القدر قرار دیا ہے؟ اور پھر اور بہت سے مسائل ہیں جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہوں گے. آج ہمیں خوشی ہے کہ آج پھر اس جامعہ میں مولانا تشریف لائے ہیں. آپ کا تعارف اب جو ہے آپ بہت سے لوگ آپ کو جانتے ہیں. فتاوا آن لائن میں مولانا روز 2 گھنٹے کا ٹائم دے رہے ہیں اور وہ ٹول فری کال ہے اور بالمشافہ بھی مولانا سے لوگ مل سکتے ہیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے کہ جو لوگ استفادہ کرنا چاہتے ہیں قرآن و سنت سے، ان کے لیے دور نہیں، لاہور نہیں اور اسلام آباد نہیں، اس شہر میں لوگ موجود ہیں جن سے آپ اپنے استفسارات قرآن و سنت کی روشنی میں حاصل کر سکتے ہیں. الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ بدر الدجا وصحبہ نجوم الہدی. اما بعد، واجب الاحترام سامعین کرام، ڈاکٹر صاحب نے جن موضوعات جو دلائی ہے اس کے بارے میں آپ کھلے دل سے سوال کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اس کی بھی پوری وضاحت کروں گا اللہ کی توفیق سے. مگر میں تمہید کے طور پر چند باتیں، آخری عشرہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدیات طیبہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام پایا. فتح مکہ 20 رمضان مبارک ہوئی، بدر کی جنگ جو ہے وہ 17 رمضان کو ہوئی اور فتح مکہ 20 رمضان کو ہوئی. فتح مکہ کے سلسلہ میں 2-4 باتیں جو آپ حضرات کی آگاہی کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے آپ ان کو سن لیں، پھر یہ باتیں جو انشاءاللہ اس پر بھی تبادلہ خیرات ہوگا. واقعات بیان کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ سب حضرات پڑھتے رہتے ہیں. جو اس سے نتائج اور عبر حاصل ہوتے ہیں نا، ہمیں سبق ملتے ہیں، ان کی طرف میں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مکہ فتح ہونا صرف ایک شہر کا فتح ہونا نہیں ہے. دنیا میں اسی طرح فاتح لوگ علاقے فتح کرتے رہتے ہیں، وہ کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں. فتح مکہ کی اہمیت اصل میں اس لیے ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی بعثت اور آپ کے نبی مقرر ہونے کا جو سب سے بڑا کام اور مشن آپ کا تھا وہ اللہ کے گھر کو پاک کرنا، بیت اللہ پر قبضہ اور اس کی اس حیثیت کو بحال کرنا جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں تھی. اللہ کا گھر بنا تھا مگر بعد میں اللہ کا گھر نہیں رہا، اس میں بت رکھ دیا، اولاد اسماعیل علیہ السلام نے شرک کا گھر بن گیا. تو سب سے بڑا کام جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذمہ لگایا گیا اور جس کے بارے میں آپ نے کبھی اخفا سے کام نہیں لیا، چھپایا نہیں کہ اچانک حملہ کیا اور مکہ لے لیا. شروع سے اعلان کر رہے تھے کہ جو بیت اللہ کا متولی ہے نا، یہ ناجائز قابل ہے، یہ کوئی استحقاق نہیں رکھتے کہ بیت اللہ کے متولی رہے، مشرک ہیں، بیت اللہ کے بننے کا کوئی مقصد یہ پورا نہیں کر رہے. 2 مقصد قرآن مجید میں آپ دیکھیں جو بیان ہوئے بیت اللہ کی تعمیر کے، ہمیں بھی ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ یہ کیوں ہمارا مرکز ٹھہرایا گیا. ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذْ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کی قیام گاہ جو ہے نا، جہاں آپ کی رہائش تھی، اس کو نماز کی جگہ بناؤ. پہلی بات جو ہے نا بیت اللہ، آپ دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہاں آباد کیا تو کہا کہ اس لیے میں نے یہاں بٹھایا ہے لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز جو ہے باقاعدگی سے ادا کرے. ایک تو نماز کا مرکز ہے، دوسرا قربانی کا.
اور یہ نماز اور قربانی آپ یہ نہ سمجھیں کہ جانور کے گلے پر چھری چلا دی یا اٹھک بیٹھک کر لی، نہیں، یہ دو سمبل ہیں، ایسی دو باتیں ہیں کہ دین کی روح ان میں سمو دی گئی۔ نماز کیا؟ اللہ تعالیٰ سے صحیح رابطہ تعلق، اپنے خالق سے رشتہ جو ہے نا انسان کا درست، پیدا کرنے والے کو مانے۔ اور قربانی کا حقیقی مفہوم کیا ہے کہ خلق خدا کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا رویہ اختیار کرے۔ یہ دو چیزیں دین کی جڑ ہمیشہ سے، اس کو نماز اور زکوٰۃ کہہ دیں، نماز اور قربانی کہہ دیں، بات ایک ہی ہے کہ خالق کے سامنے جھکے، مخلوق کے لیے خیر خواہ، اپنا مال ان کے لیے رائے ان پر خرچ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ اس لیے بنایا تھا، مگر بعد میں اولاد ابراہیم نے یہ کیا کہ نہ تو نماز رہی۔ سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں نماز کیا ہے اللہ مقام و تصدیہ، نماز بھول گئے ہیں جو ابراہیمی نماز تھی، تالیاں بجاتے ہیں، بھجن گاتے ہیں، جیسے ہم ہندوؤں سکھوں کو دیکھتے ہیں کہ موسیقی کے ذریعے بات کرتے۔ مکہ میں بھی یہی رہ گیا، بیت اللہ کے گرد سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، عبادت کی روح بالکل گم ہو۔ اور قربانی کا حال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فویل للمصلین، یہ مسلمان نمازیوں کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم میں سے بھی جو یہ کریں گے۔ یہ ساری سورہ جو نا آیت اللہ الدین، یہ جو مکے کے متولی تھے مجاور قریش، ان کے بارے میں تھی کہ بیت اللہ کے رکھوالے بنے ہوئے، اور حال یہ ہے کہ نہ نماز رہی ہے تمہارے پاس، یتیموں کو دھکے دیتے اور مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے، یعنی نہ قربانی کی روح تم میں موجود ہے نہ نماز کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ اب اس لائق نہیں رہے کہ بیت اللہ پر قابض رہے۔ ان اولیاء المتقون، بیت اللہ کی تولیت اور نگرانی کے وہ حقدار ہیں جو متقی، اللہ سے ڈرنے والوں کا حق ہے، یہ مسلمانوں کا مرکز ہے۔ اس لیے پہلے دن سے رسول کریم علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی تھی کہ تمہیں یہاں سے بے دخل کیا جائے۔ یہ اس لیے یہ جنگ کوئی عارضی چیز نہیں تھی کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کی مخالفت کر لی، اعلان تھا کہ بیت اللہ تم سے چھڑوایا جائے گا، اس پر مسلم قابض ہوں گے، اور یہ اسی طرح اصل حیثیت میں اللہ کا گھر بنے گا جیسے پہلے تھا، توحید کا مرکز ہوگا۔ اب رسول کریم علیہ السلام نے جب وہاں قبضہ کیا تو بیت اللہ کو اصل رنگ جو دیا، جس شکل میں اس کو بحال کیا، کسی چیزیں ہم نے بھی اس کو اس حالت میں نہیں رہنے دیا۔ اب وہ ایک گاڑی ہے جس کی زیارت ہم کر کے آتے ہیں، مگر مقصد وہ اسی طرح فوت ہو گیا جس طرح مشرکین مکہ نے فوت کیا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں، کوئی زندگیوں میں انقلاب نہیں آتا، بلکہ بدقسمتی سے لوگوں میں یہ محاورہ مشہور ہو گیا کہ حج کرنے کے بعد تو لوگوں کے دل سخت ہو جاتے، انا للہ و انا، حج انہیں نیک نہیں بناتا، الا ماشاء اللہ زیادہ لوگ جو ہے نا سخت دل بےرحم ہو جاتے۔ تو یہ بیت اللہ کی اصل حقیقت سے ناواقفی کا نتیجہ، ورنہ بیت اللہ دنیا میں مرکز ہے دو چیزوں کے لیے۔ ایک تو آپ دیکھ لیں نا امریکہ میں بنا ہوا مجسمہ آزادی، نشان ہوتا ہے قوموں کا، اسی لیے قیام کیا جاتا ہے کہ لوگ بھولیں نا اپنی منظر کو، ٹارگٹ سامنے رہیں۔ وہ مکہ میں جو عمارت ہے نا جس کو اللہ کا گھر کہا گیا، دو چیزیں ہیں جو اس کے ذریعے پوری دنیا کو سکھائی گئی، اور یہی ہمارے ذمہ ہے کہ ہم خود بھی ایسے بنے، دنیا کو بھی وہ بات جو ہے نا وہ بتلاتے رہیں۔ اور دنیا میں اگر عمل ہو سکتا ہے نا اس نیو ورلڈ آرڈر کے بغیر نہیں ہو سکتا، جتنے بھی آرڈر ایجاد ہوں گے نا فساد کا باعث بنے۔ دو بنیادیں انسانی معاشرے کی اصلاح کی، وحدت راہ اور وحدت عالم۔ انسانوں کو یہ یاد رہے نا کوئی حاکم نہیں ہے زمین میں سوائے ایک، حاکم صرف ایک ہے، سب اس کی رعیت ہیں۔ یہ پہلا اصول ہے اسلامی معاشرے کا جو ساری دنیا میں ہم پھیلانا چاہتے ہیں۔ کوئی حکومت نہ کرے، نہ پارلیمنٹ کرے، نہ کوئی صدر کرے، نہ کوئی ڈکٹیٹر کرے، حاکم اللہ، وہ حکم دے، بندے صرف ایسی ایجنسیاں ہیں اس کے ماتحت ہیں نوکر جو اس کو نافذ کریں۔ حکومت کا کام تنفیذ ہے، قانون سازی نہیں، قانون اللہ بنائے گا، وہ حاکم ہے، بتائے گا کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ ایک تو بیت اللہ اس لیے اللہ کا گھر کہلاتا ہے کہ وہاں توحید کا سبق دیا جاتا کہ حاکم صرف ایک اللہ، کسی کی حکومت نہیں مانتا۔ اور دوسری بات کہ یہ جو تقسیمیں کر لی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں تک میں یہ جراثیم آ گیا اسبیت کے کہ برادری ازم چھا گیا۔ اندازہ کریں جس امت کا یہ کام تھا کہ وہ دنیا کو یہ سبق دے کہ تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، آدم علیہ السلام۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، ان کی زبانیں مختلف ہیں، نسلیں الگ ہیں، لباس الگ ہیں، مگر وہاں وہ ایک ہی لباس میں حاضر ہوتے ہیں، سر ننگے ہیں، دو چادریں کفن کی پہنی ہیں، لبیک کی طرح نے۔ وہاں یہ ساری عصبیتیں اور یہ قومیتیں پامال ہو جاتی، ایک جگہ سارا کنبہ اکٹھا ہو جاتا۔ اس لیے بیت اللہ اصل میں دنیا میں ایک ایسا روشنی کا معیار، ایسا مجسمہ ہے
جو ایک طرف سے انسانوں کے لیے مجسمہ آزادی صحیح معنوں میں کہ کوئی کسی پر حکومت نہ کرے، کس درینجا حاکم و محکوم نے، یہاں نہ کوئی حاکم ہے نہ محکوم ہے، سب رعیت ہیں، حاکم اللہ ہے، اور لا جو ہے قانون شرعی وہ سب پر حکمرانی کرتا ہے، حکمران بھی اس کے تحت ہے، اگر اس سے بھی جرم ہوگا قاضی شرع اس کو بھی اسی طرح کہرے میں کھڑا کرے گا جس طرح ایک مزدور کو کھڑا کرتا ہے۔ اس لیے بیت اللہ پر حضور کا قبضہ ایک تو اس کو مجسمہ آزادی قرار دینا تھا کہ آج سے غلامی کو کچلا جاتا ہے، کسی قسم کی معاشرتی، معاشی، سیاسی، مذہبی، حتیٰ کہ مذہبی جو ہے پیشوائی اس کو بھی کچل گیا کہ کوئی پریس نہیں ہے یہاں کہ خدا اور بندوں کے درمیان کوئی پیر ہے، کوئی مولوی ہے اس کے ذریعے دعائیں جائیں، نہیں، خدا سب کے قریب ہے، ہر سب کی سنتا ہے، ہر شخص براہ راست اس سے واسطہ قائم کر سکتا ہے۔ غلامی کی جتنی قسمیں تھیں نا کہ مذہبی لوگوں نے پیشوائیت مسلط کی ہوئی تھی، حکمرانوں نے ان پر آمریت مسلط کی تھی، معاشرے میں جو لوگ بحیثیت تھے انہوں نے دوسرے لوگوں کو کچلا ہوا تھا، ساری غلامیاں ختم کر دی۔ اور اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن کیا چیز، قرآن خواجہ را پیغام مر، یہ کتاب نہیں ہے، دنیا میں جتنے آقا بنے ہوئے ان کی موت کا پیغام، یہ انقلاب کا پیغام کہ آقا نہ کوئی بنے، سب برابر کی سزا پر ہیں۔ اس لیے بیت اللہ پر جب رسول اللہ نے قبضہ کیا تو اس کی وہ حیثیت مجسمہ آزادی کی بحال کر کہ اب کوئی کسی کا حاکم نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہے، حاکم اللہ، اور نہ یہاں کوئی نسل ہے نہ سبیت ہے، آدم اور حوا تمہارے ماں اور باپ ہیں، وہ مٹی سے بنے تھے، تم سب اس کی اولاد، اور دیکھتے ہیں کہ اس عصبیت کو حضور نے عملاً کس طرح کچلا۔ بیت اللہ کا دروازہ کھلا، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی صاف کرا دیا تھا، اس کو زمزم کے پانی سے جو تصویریں وغیرہ تھیں وہ ساری دھو دی تھیں، بت نکلوا دیے گئے، اللہ کی بڑائی بیان کی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب بیت اللہ میں آپ کے ساتھ کون داخل ہوا؟ نہ علی گئے، نہ ابو بکر گئے، نہ عمر گئے، نہ عثمان گئے، اتنے بڑے بڑے مشائخ تھے قریش کے، کوئی نہیں گئے۔ 2 غلام گئے، ایک بلال گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اسامہ بن زید، یہ سب سردار باہر کھڑے تھے، حضور کے ساتھ 2 غلام تھے، ایک غلام اور ایک غلام دادا۔ رسول کریم علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی کہ ناش کے بے امتیازات ہم، میں اس کو برداشت ہی نہیں کرتا کہ انسانی معاشرے میں اونچ نیچ کا فرق رکھا جائے، کون ہے یہ جٹ ہے، یہ رائی ہے، یہ سید ہے، کیوں یہ فتنے کھڑے کیے؟ تم ایک آدم کی اولاد ہو، ربکم واحد، تمہارا آقا بھی ایک ہے، اباکم واحد، اور تمہارا باپ بھی ایک، سارے آدم کی اولاد ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ پڑھے لکھے لوگوں کی اس سے بڑی جہارت کیا ہو سکتی کہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں قوم ہے، یہ برادری فلاں، بھائی جس طرح آپ نے اپنے ماں باپ سے آگے سلسلہ بڑھا لیا کہ دوسرے بھی بھائی بنتے گئے، پتہ نہیں کتنی کچھ سے آپ کی برادری میں وہ شامل ہوتے ہیں، اس سے ایک سطح اوپر ہو جائے وہاں دوسری برادری آپ کے ساتھ مل جائے گی، اور پھر آپ سارے آدم اور حوا پر اکٹھے ہو جائیں۔ کوئی شخص اس کی ذرا بھی ریشنلٹی سمجھائے کہ کوئی معقولیت ہے اس میں کہ میں رائی ہوں، ایک کچھ بات جٹ اور رائی اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا یہ کہو کہ تمہارا باپ ایک نہیں تھا آدم، یا تمہارا رب ایک نہیں، جب ایک رب کے پیدا کیے ہوئے ایک آدم کی اولاد ہو، کیوں یہ تقسیم اور تفریقیں کی؟ حضور نے کعبہ میں داخلے کے وقت پاؤں تلے کچل دیا اس تسبیت کو، اور کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر جو آپ نے خطبہ دیا وہ قیامت تک کے لیے روشنی کا منار ہے۔ آپ نے فرمایا آج اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی نخوت، وہ فخر اور غرور کہ ہم فلاں برادریاں فلاں، اس کو کچل دیا، کوئی میرے پاؤں تلے آئے ساری چیزیں، کوئی فخر نہ کرے، نہ اکرمکم عند اللہ تک۔ مسلمانوں کی نگاہ میں عزت اس کی ہے جو زیادہ خدا کے قانون کا پابند ہے، جتنا کوئی شریعت پر زیادہ چلتا اتنا عزت کا مستحق، ورنہ وہ سگا بھائی بھی ہوگا ذلیل اور رسوا کرو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فتح مکہ سے رسول کریم علیہ السلام نے وحدت الہ، جس کو توحید کہتے ہیں کہ حاکم بھی ایک ہے، اور وحدت آدم کہ ساری نسل انسانی ایک کنبہ ہے، سب بھائی ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہمدرد ہوں۔ وہ جاہلیت کا نعرہ انصرا کا اخا کا ظالم و مظلومہ، یہ عرب کا سمجھے ایک دین تھا کہ بھائی کی مدد کرو اگرچہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، یہی ہے نا برادری کہ اپنی برادری کا جھوٹا بھی ہے ساتھ دو، یہی کہتے تھے کہ بھائی کا ساتھ دو بے شک وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک نے رسول کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اب مسلمانوں کے ذہن تبدیل ہو چکے، انہوں نے کہا توبہ توبہ اللہ کے رسول، مظلوم کی تو مدد کریں گے ظالم کی کیوں کریں؟ حالانکہ پہلے اسی اصول پر چلتے تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب اس کا مفہوم بدل گیا، بات وہی ہے مگر معنی وہ نہیں رہا۔ لوگوں نے کہا کیا اللہ کے رسول معنی ہو گیا؟ فرمایا مظلوم کی مدد تو تم سمجھتے ہو، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑو، اس کو ظلم کرنے سے روکو، یہ اپنے بھائی کی مدد ہے، ساتھ نہ دو ہاتھ روکو۔
کہ میرا بھائی اور یہ کام غلط کرتا. یعنی فتح مکہ سے رسول کریم علیہ السلام نے، اور یہ آپ سورہ نساء کی میں اشارہ کر پہلی آیت پڑھے، اللہ نے یہی دو باتیں دھیان رکھی کہ تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے اور تمہارا باپ جو ہے نا نفس واحد، ایک سے پیدا ہوا حوا سے، کسی کو دوسری مٹی نہیں لگی. اور اس کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام نے جس بات کا مظاہرہ کیا ہے، سارے پڑھے لکھے لوگ قرآن میں جب یہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ نفس مطمئنہ، یا ایتھا نفس مطمئنہ، اچھے بڑے لوگ جو ہے نا وہ اس کنجرت میں مبتلا ہیں بہام میں کہ وہ نفس مطمئنہ کہاں سے حاصل ہوتی. اس کے لیے پھر بہت سے سلسلے قائم ہو گیا، خانقاہیں بن گئیں، سلسلہ بیعت ہو گیا. نہیں، ان چیزوں سے نفس مطمئنہ نہیں حاصل ہوئی. نفس مطمئنہ کا مظاہرہ یہ دوسرا نقطہ کہ رسول کریم علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر اس کا مظاہرہ کیا. اب اطمینان عربی زبان میں کہتے ہیں کس کو، ہم تسلی کو کہتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، ایسی بات نہیں. عربی زبان میں اطمینان کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ جمے رہنا، نہ ادھر کو جھکنا نہ ادھر کو جھکنا. اطمئنان الاناء، جب کہیں گے کہ برتن اپنی جگہ پر مطمئن گھرونٹی پر ہے، ٹکا ہوا، نہ ادھر کو جھکانا. اطمئنان الصراط، چراغ مطمئن، اس کی روشنی جا رہی ہے، نہ ادھر کو جھکتی ہے نہ ادھر کو. اس لیے جب دل کی یہ کیفیت ہو جائے کہ خوشحالی ہو یا پریشانی، یہ دو ہی حالتیں ہوگی نا. آپ سب اہل دانش ہیں کہ زندگی میں یہی دو صورتیں پیش آ سکتی ہیں، یا آدمی کو خوشی نصیب ہو گئی یا غمی. دونوں حالتوں میں ایک ہی جگہ سوئی ٹکی رہے، یہ نفس مطمئنہ. نہ پریشانی اس کو پریشان کرے، نہ خوشیاں اس کو گمراہ ہونے دیں. اب اس کا مظاہرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں. ایک تو اس دن ہوا جب آپ نے ہجرت کی. 8 سال پہلے آپ اس حالت میں مکہ سے نکلے تھے کہ صرف 2 ساتھی، 3 دن غار میں پناہ گزیر رہے. دشمن دروازے پر آ گئے. نفس مطمئنہ دیکھیں، حالات تو بظاہر ایسے تھے کہ کانپ جاتے، صاف سامنے نظر آ رہے تھے ان کے پاؤں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا پریشان. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا دشمن آ گئے دروازے پر، ذرا جھک کر دیکھ لیا نظر آ جائیں. اس موقع پر بھی نفس مطمئنہ اتنے پریشان کن حالات میں ڈگمگایا نہیں جائے. فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، فکر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ. اور اسی کو اقبال نے کہا نا، از نبی تعلیم لا تحزن بغیر، اگر تو غم اور پریشانی میں پھنسا ہوا تو حضور کا وہ سبق جو غار میں حضور نے دیا تھا نا صدیق اکبر کو، وہ پڑھا کر. پریشان ہونے کی بات نہ، پریشانیوں سے مسائل حل ہوتے ہیں. لوگ نفسیات کے ڈاکٹروں کی طرف، وہ کیا کریں بیچارے، کوئی حل نہیں نفسیاتی امراض کا سوائے اس کے کہ لا تحزن، غم نہ کر، اللہ ساتھ، اس کے حکم سے سب کچھ ہو رہا، وہ نادان ہے. جس حالت میں رکھنا چاہتا ہے یہی تیرے لیے بہتر ہے. این سبق صدیق را صدیق کر، سر خوش پیمانہ تحقیق کر. یہ ایک جملہ جو تھا اس نے صدیق کو صدیق کر، سب غم اور پریشانیاں دور ہو گئے. یہ خطرناک حالات دیکھیں، اس دن بھی نفس مطمئنہ تھا. ارب مکہ فتح ہوا، 10,000 کا لشکر آپ کے ہم رکاب ہے، دشمن ہارے ہوئے ہیں. حضور فاتحانہ شہر میں داخل ہو رہا ہے، مگر نفس جو ہے جو پھولا نہیں. یہ نہیں کہ بینڈ بج رہا ہے، نعرے لگ رہے ہیں، غرور کی باتیں. اس حالت میں رسول کریم علیہ السلام فضا بھی امی اور روئی شہر میں داخل ہوئے کہ سر مبارک کجاوے پر تھا. اس طرح سر جھکا ہوا تھا کجاوے پر، سجدہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو رہے. اور ایک کلمہ بھی غرور کا نہیں کہا. فرمایا انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب. اللہ نے اپنے وعدے پورے کیے، اپنے بندے کی مدد کی اور مجھے غلبہ دیا. یہ ہے نفس مطمئنہ کہ آدمی پر کسی قسم کی آندیاں چلیں، غم آئے، پریشانی آئے ایک حالت میں. اس کا مظاہرہ بھی لوگوں نے ہجرت میں دیکھا، غم کی حالت میں، یہاں فتح کی حالت میں دیکھا. غرور نہیں پیدا ہوا، ذرا نہیں آپ میں ہوا بھری، جھکے ہوئے. اور آخری بات جس سلسلے کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم نے جو عفو اور درگزر کا مظاہرہ کیا وہ بھی فاتحین کی تاریخ میں بے مثال ہے. جو لوگ جکڑے ہوئے مسجد حرام میں آپ کے سامنے کھڑے تھے نا، جب آپ نماز پڑھ کر بیت اللہ سے دروازے میں آ کر کھڑے سامنے تھے سارے، یہ وہی تھے جنہوں نے 20 سال دکھ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ان میں سے ایک ظالم کے ظلم سب کی نگاہوں کے سامنے، وہ بھی جانتے تھے. حضرت بلال کو کولوں پر لٹانے والے بھی تھے جنہوں نے حضرت خباب کو کولوں پر لٹا کر ان کے اوپر پتھر رکھے، ان کی چربی نے پگھل کر ان کولوں کو کھڑے تھے. پتا تھا کہ ہم نے کیا جرائم کیے. کوئی اور فاتح ہوتا تو ان کی گردنیں اڑا دیتا، ان کے گھر میں سمار کر دیتا. مگر یہ کائنات کا ایک عظیم فاتح علیہ السلام جس سے بڑا انسان نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا. اتنی عظیم فتح کے بعد دشمن، اور وہ ظالم حبار بھی ان میں تھا جن سے نے آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب کو جب وہ ہجرت کر رہی تھی
اور ان کے پیٹ میں بچہ تھا، نیزہ مار کر گرایا تھا، بچہ ساکت ہو گیا، اور اسی صدمہ سے وہ مریض وہ بھی خراب. مگر رسول کریم علیہ السلام نے اس موقع پر پوچھا کہ تم جانتے ہو جو کچھ تم نے میرے ساتھ میرے ساتھیوں کے ساتھ کیا، بتاؤ تمہارے دل کیا گواہی دیتے ہیں کہ میں کیا سلوک تمہارے ساتھ کروں. ان سے ہی پوچھا کہ تمہارے اندازے کیا. خوبی تو وہی نا، الفضل ما شہدت بہ الاعداء. دوست تو تعریفیں کرے، دشمن مانے جانی دشمن تھا، جن کے مظالم کی کوئی انتہا نہیں. انہوں نے کہا خن کریم و بنو اخن کریم، تو شریف ہے اور شریف زیادہ ہے، تیرے بزرگ بھی شریف تھے، تو بھی شریف ہے. ہم سے جو ہوا وہ ہماری نالائکیاں، ہمیں تجھ سے شرافت کی توقع. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا انا اقول لکم کما قال یوسف علیہ السلام. جاؤ، یوسف کے بھائیوں نے بھی اس کو بہت دکھ دیے تھے، مگر وہ حکمران جب بن گیا اور یہ اس کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے کوئی بدلہ نہیں لیا. میں بھی آج تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، ذرا پھٹکار نہیں، ملامت بھی نہیں کروں گا کہ تم کیا کرتے رہو. اذهبوا وانتم طلقاء، چلے جاؤ، سب کو چھٹی گئی. ان کا نام ہی طلقاء پڑ گیا نا، طریق کی جمع، آزاد کیے ہوئے جن کو حضور نے معافی دی. تو فتح مکہ کی یہ تین پہلو جو ہے نا، ان پر تو مجھے اور آپ سب کو نظر اپنی مرکوز رکھنی چاہیے کہ خواہ کتنا کوئی دکھ دیتا رہو، ستاتا رہو، اگر اس پر بس چلے. گر زبردستی بخشد آسماں، زیر دستاں رہا ہمیشہ نیک دار. اگر اقتدار مل جائے، قابو میں آ جائے دشمن، امتحان تو اس وقت ہوتا ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، مگر اگر درگزر سے کام نے چھوڑ دیں تو یہ اسوار نمونہ ہے میرے اور آپ کے آقا سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اگر بدلہ لیتے وہ خود مانتے صحیح کر رہے ہیں، ہم نے ظلم کی، معاف کر دیں. اس سلسلہ میں ایک واقعہ میں بعد میں ایک شخصیت کا پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں، پھر آپ سوال کریں. عباسی سلطنت میں ایک وزیر اعظم ہوا، یحییٰ ابن حبیرہ. غریب تھا مگر قسمت نے اس کو یہاں تک پہنچایا کہ وہ وزارت عظمیٰ تک پہنچ گیا. عالم بہت بڑا، جب بیٹھتا تھا لوگ اس سے تفسیر کا درس لیتے، حدیث علماء پڑھتے، مجلس میں ہر وقت دین کا چرچا رہتا. ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو ایک مجرم کو لوگ لائے جس نے ایک شخص کو قتل کیا تھا. وہ گرفتار تھا، قاتل وارث بھی اس مقتول کے ساتھ تھے. وزیر اعظم نے اس آدمی کو دیکھا تو ان سے پوچھا، مقتول کے وارثوں سے، کہ تم صلح کرتے؟ انہوں نے کہا کس پیشکش پر؟ کہا جو مانگنا چاہتے ہو مانگو. انہوں نے کہا اتنے دینار ہمیں مل جائیں ہم معافی دیں. یحییٰ نے اپنی جیب سے وہ دینار نکالے، ان کو دیے، اس کی جان بخشی کی، اور جاتے وقت اس کو بھی دینار دیے. اب بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ حضور سزا کی بجائے آپ نے اس کو رہا کرایا، دیت بھی خود ادا کی، اس کو بھی جاتے وقت پیسے دیے. فرماتے ہو تم لوگ واقف نہیں ہو کہ میری آنکھ جو ہے اس میں نگاہ نہیں ہے، میں ایک آنکھ سے اندھا، نظر نہیں باہر آتا تھا لوگوں کو کہ اندھا، اور اس شخص نے مجھے اندھا کیا تھا. یہ سپاہی تھا، میں اس وقت طالب علم تھا، غریب پڑھ رہا تھا. اس ظالم نے کہا یہ میری ٹوکری پھروں کی اٹھاؤ، اور ایک چھڑی بھی میرے پاس. تو میری آنکھ اس وقت سے اندھی ہے، مگر اب جب میرے سامنے آیا تو میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی طرف خیال کیا، اللہ کا احسان جو ہے اس کو یاد کیا کہ یہ اب بیوقوف قیدی ہے اور میں وزیر اعظم. میں آنکھ کا بدلہ لیتا تو ٹھیک ہے، دنیاوی لحاظ سے مجھے چھپی ہو جاتی. میں نے بلند کردار کا مظاہرہ کرنا تھا، اس کو بھی رہا کرایا اور خرچ کے لیے پیسے دیے. یہ نمونہ بھائی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہمیں ہدایت کی ہے. رمضان بھی اسی کی تلقین کرتا. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا نماز، اعتکاف، روزے، کیا مقصد؟ لعلکم تتقون، شہر و صبر کا، کہ صرف سیلف کنٹرول پیدا کرنے کے لیے یہ ایکسرسائزیں ہیں. اگر انسان میں یہ پیدا نہیں ہوتا تو یہ سارے دھندے بیکار ہیں. پھر تو علامہ اقبال کی بات صحیح ہوگی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. مسلمان نہیں کام ملتا، رسمیں چل رہی ہیں، تو رسموں سے میرے بھائی کچھ نہیں ملے گا. یہ چھلکے ہیں، ان میں جو اصل مغز ہے نا کہ انسان میں تقوی اور صبر پیدا ہو جائے، اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ بڑے نازک لمحات میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرے. یہ تحفہ ہے رمضان کا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اسے بات کا تھوڑا بہت ذرہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ. اب جو باتیں ڈاکٹر صاحب نے کہی تھیں، آپ دوست جو ہے نا ایک ایک کر کے اس کے بارے میں سوال کریں، انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں.